بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ چین، باہمی سلامتی کے امور اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال۔ چین اور روس کا باہمی تجارت ڈالر کے بجائے مقامی کرنسی میں کرنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر دفاع کا مجوزہ دورہ بھارت، دفاعی شراکت داری میں وسعت کا امکان۔ فضائی مشق میں شرکت کے لیے پاک فضائیہ کا دستہ ترکیہ پہنچ گیا۔ پاکستان کا بھارت میں شنگھائی تعاون وزرائے دفاعی اجلاس میں ورچوئل شرکت کا فیصلہ۔ سوڈان میں کشیدہ صورتحال، جنگ بندی کا اعلان۔ پاکستانیوں سمیت تعاون تارکین وطن جاں بحق۔ سال کا سب سے طاقتور بارشوں کا سسٹم ملک میں اثر انداز ہونے کے لیے تیار۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر 4 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے ہیں، جہاں پہلے روز آرمی چیف کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو PLA آرمی ہیڈ کوارٹر میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جنرل عاصم منیر نے چاقو چوبند دستے کا معائنہ کیا، جس کے بعد PLA آرمی کے کمانڈر کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں باہمی سلامتی کے امور اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فوجی کمانڈروں نے خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور فوجی تعاون بڑھانے کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے PLA آرمی کے دستوں کی آپریشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ آرمی چیف نے تربیت کے اعلیٰ معیار اور فوجیوں کی طرف سے دکھائے گئے پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ آرمی چیف دونوں افواج کے درمیان دیرینہ تعلقات کو بڑھانے کے لیے چین میں فوجی رہنماؤں سے مزید ملاقاتیں کریں گے۔ یہ ملاقاتیں آرمی چیف کے چین کے 4 روزہ دورے کا حصہ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین اور روس کا باہمی تجارت ڈالر کی بجائے مقامی کرنسی میں کرنے کا اعلان۔ تجارت کے میدان میں چین اور روس نے امریکی ڈالر کو آؤٹ کر دیا۔ دونوں عالمی طاقتوں نے ڈالر کو خیرباد کہتے ہوئے 70% باہمی تجارت کو مقامی کرنسی میں منتقل کر دیا۔ روسی وزیر خزانہ نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ چین کے ساتھ باہمی تجارت کو یوان اور روبیل میں منعقد کر دیا گیا، جس کا حجم 70% ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ تجارتی تصفیے کے لیے یوان اور روبل کا استعمال روس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور یہ دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند اور قابل اعتماد ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ خطے کے دیگر ممالک نے بھی مقامی کرنسی میں تجارت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی وزیر دفاع کا مجوزہ دورہ بھارت۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نے رواں ہفتے بھارت میں منعقد شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء دفاع کے اجلاس میں شرکت کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہاں ان کی بھارتی ہم منصب راجہ ناتھ سنگھ سے علیحدہ ملاقات ہوگی، جس کے ایجنڈے میں بھارت کے ساتھ سیکیورٹی اور دفاعی شراکت داری، بالخصوص دونوں ممالک کی بحریہ میں تعاون کو بڑھانا شامل ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق SCO وزراء دفاع کا اجلاس 27 سے 28 اپریل تک ہوگا۔ ایران SCO اجلاس میں بحیثیت مکمل رکن شرکت کر رہا ہے۔ رپورٹ میں سرکاری ذرائع سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران اور بھارت دونوں ممالک کی بحریہ کے درمیان وسیع شراکت داری پر بات چیت کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک اپنی ملٹری انڈسٹری میں شراکت کے ذریعے شراکت داری کو وسعت دینا چاہتے ہیں۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کی وجہ سے بھارت اور ایران کے دفاعی شراکت داری محدود رہ گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فضائی مشق میں شرکت کے لیے پاک فضائیہ کا دستہ ترکی پہنچ گیا۔ ترکی میں فضائی مشق اناتولین ریگل 2023 کا آئندہ ماہ آغاز ہوگا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ کا دستہ مشق میں شرکت کے لیے ترکیہ پہنچ گیا۔ فضائی مشق کا مقصد ممالک کے مابین مشترکہ تجربات کے تبادلے کا فروغ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کا بھارت میں شنگھائی تنظیم وزراء دفاع اجلاس میں ورچوئل شرکت کا فیصلہ۔ پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء دفاع کے اجلاس میں آن لائن شرکت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
وزرائے دفاع کا اجلاس 27 اور 28 کو بھارتی شہر نئی دہلی میں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ اجلاس میں پاکستان ورچوئل شرکت کرے گا۔ پاکستانی وفد کی نمائندگی وزیر دفاع خواجہ آصف ورچوئلی کریں گے۔ واضح ہے کہ بھارت شنگھائی تعاون تنظیم کا موجودہ صدر ہونے کی حیثیت سے اس سال علاقائی فورم کے کئی ایونٹس کی میزبانی کرے گا۔ بھارت نے اس سال مئی میں گوا میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی مدعو کر رکھا ہے۔ بھارت اس سال شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ شنگھائی ممالک کی اس تنظیم میں بھارت اور پاکستان کے علاوہ چین، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سوڈان میں پیراملٹری فورسز اور فوج کے درمیان جاری خانہ جنگی میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سوڈان میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد مختلف ممالک کے شہریوں کی بڑی تعداد کا انخلاء شروع ہو گیا اور مختلف ممالک اپنے شہریوں کو ہنگامی طور پر نکال رہے ہیں۔ سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس سمیت کئی یورپی اور افریقی ممالک اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کو سوڈان سے نکال چکے ہیں۔ 2 روز کے دوران 250 سے زائد سفارتی عملے اور دیگر ممالک کے شہریوں کو نکالا جا چکا ہے۔ سوڈان میں پھنسے 427 پاکستانیوں کو بھی سوڈانی بندرگاہ پر پہنچا دیا گیا، تاہم اب بھی کچھ افراد سوڈان کے دارالحکومت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانیوں کے سفری معاملات سے متعلق انتظامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف خود سوڈان سے انخلائی آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ سوڈان میں فوج اور پیراملٹری فورسز کے درمیان جھڑپوں میں اب تک 400 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لیبیا کے قریب بحیرہ روم میں تارکین وطن کی 2 کشتیوں کو حادثہ پیش آیا، جس کے باعث کشتی میں سوار پاکستانیوں سمیت 57 افراد جام حق ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق لیبیا کے ساحل کے قریب 2 کشتیاں الٹ گئیں، جن میں سے ایک کشتی میں تقریباً 80 افراد سوار تھے، جبکہ دوسری کشتی میں مسافروں کی درست تعداد سامنے نہیں آ سکی۔ ریسکیو حکام کے مطابق اب تک 57 افراد کی لاشوں کو سمندر سے نکالا جا چکا ہے، جبکہ متعدد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ ڈوبنے والی دونوں کشتیوں میں تارکین وطن سوار تھے، جن کا تعلق پاکستان، شام، تیونس اور مصر سے تھا۔ حکام کی جانب سے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2023 کے ابتدائی 3 ماہ میں 441 تارکین وطن بحیرہ روم میں ڈوب کر جام حق ہو چکے ہیں، جو یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں محکمہ موسمیات نے جمعرات یا جمعے سے بارشوں کے طاقتور اور طویل سسٹم کے ملک پر اثر انداز ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ کراچی سے کشمیر تک 28 سے 7 مئی کے دوران کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے 90% علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے، جبکہ اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج کوئٹہ سمیت بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ گوادر، پسنی اور ماڑا کے سمندر میں طاغیانی کا خدشہ ہے۔ ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں جانے سے گریز کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب میں بارش برسانے والا سسٹم داخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کراچی میں جمعے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ سمندری ہوائیں 72 گھنٹے تک بند رہنے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 10 مئی تک برقرار رہ سکتا ہے۔ لاہور میں دوپہر کے بعد مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ لاہور میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ رہے گا۔ لاہور میں ہوا میں نمی کا تناسب 44% رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔